الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنا فیصلہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں۔ تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو آپ کے پاس بھاگے چلے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور اتفاق پیدا کرنا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، آپ ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں پر اثر کر جائیں۔ اور ہم نے جو نبی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بات مانی جائے۔
اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے جھگڑوں میں اے میرے نبی آپ کو منصف نہ بنا لیں اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ لائیں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک ایماندار نہیں ہو سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی ہیں قرآن حکیم کی چوتھے نمبر کی سورت سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 60 سے 65 تک 6 آیات کریمہ ہیں۔ ترجمہ بھی آپ حضرات نے سن لیا ہے۔ اور ترجمے سے منشاء الہی قرآن کریم کی غرض و غایت سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا اس کا پس منظر میں عرض کر دوں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے اسلامی ریاست کا ایک نقشہ قائم کیا۔ اسلامی حکومت میں مسلمانوں کا ایک امیر ہوتا ہے جس کو کسی نام سے بھی تعبیر کر لیں، امیر المؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں سب امیر المؤمنین کہلاتے تھے، ایمان والوں کے امیر۔ نبی جب تک ان کے اندر موجود رہے وہ نبی بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری اسلامی مملکت کا رقبہ جہاں جہاں تک تھا وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تھے۔ جو جو اسلامی مملکت پھیلتی چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور آپ کی امارت بھی اسی درجے میں پھیلتی چلی گئی۔ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں انہی مجالس کے اندر بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے اس وقت اسلامی مملکت کا رقبہ تقریباً 11 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑا مختصر تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10 سال تک محیط تھا، تو 11 لاکھ مربع میل سے اٹھا کر انہوں نے 25 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ آپ ان چیزوں کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کبھی کبھی سوچا بھی کریں
اسلام کا مزاج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کیا ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، ان کی 12 سالہ خلافت، جس کا ابتدائی 6 سال کا عرصہ تو بڑے امن و سکون کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں یہود و نصارہ، یہود و مجوس اور منافقین کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ تاہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت میں اسلامی مملکت مزید 10 لاکھ مربع میل کا اضافہ کر کے 35 لاکھ مربع میل تک پہنچائی۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اس میں بالکل فتوحات نہیں ہوئی، لیکن جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی ہے تو انہوں نے 35 لاکھ مربع میل سے بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پیدا ہی حکومت کا نظام چلانے کے لیے کیا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نظام حکومت کامیابی کے ساتھ چلانے والا انسان معاویہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حاکم، ایک امیر، مسلمانوں کے امیر کے لیے جو کوالٹی ہوتی ہے، خلفائے ثلاثہ کا رتبہ اور مقام اپنی جگہ، ان کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے بعد پھر جو کوالٹی بھی ایک اعلیٰ درجے کے حاکم کے لیے ہونی چاہیے، مسلمانوں کے جو حاکم ہے، سیدنا معاویہ سے بڑھ کر کسی اور کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھی۔ یعنی ایسا انسان کہ اس کے منہ پر بھی اگر کوئی گالی کوئی دیتا تھا تو ان کے چہرے پر کوئی بل نہیں پڑتے تھے۔ ان کو اللہ نے بنایا ایسا تھا کہ حکمران طبقہ حاکم بننے کے لیے تھڑدلا پن، جلد بازی، غصہ، فوری انتقام پر اتر آنا، یہ حاکم کی صفت نہیں ہوتی۔ اس کو جس ظرف کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظرف بتمام اکمال سیدنا معاویہ کے اندر موجود تھے۔ خیر، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جہاں دیگر صوبوں کے گورنر مقرر کیے تھے، موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے، مدینہ منورہ میں انہوں نے جھگڑوں کے فیصلے کرانے کے لیے، کوئی بھی جھگڑا کسی کا اٹھ جائے، مسلمانوں کا آپس کے اندر ہو یا مسلمانوں کے کسی غیر مسلم کے ساتھ، فیصلہ کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، جس کو آپ آج کے زمانے میں ذیلی حکومت کہتے ہیں یا بلدیاتی نظام کہہ دیں۔ مدینہ منورہ کے حاکم تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں پر ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ لفظ مسلمان میں نے بولا ہے کیونکہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ مسلمان کہتا ہے، اس کو قانون میں مسلمان ہی سمجھ جاتا ہے۔ حقیقتاً مسلمان ہے یا نہیں، اس کا صحیح فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس ہوگا، کیونکہ اندر کی حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان بھی کہلاتا ہے لیکن اس کی تمام حرکات و سکنات اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، تو وہ قانون کے درجے میں تو مسلمان ہوگا لیکن حقیقی مسلمان نہیں۔ اس قسم کے لوگ مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے، اور آج یہ جنس وافر مقدار میں ہر گلی کوچے میں، ہر سڑک بازار کے اندر، ہر محلے کے اندر،
ہر دفتر کے اندر، ہر کرسی کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ دعویٰ مسلمانی کا ہے لیکن اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا بالعموم اسلام سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جس نے کہ طوائف کا حیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن ہیں مسلمان، کیوں کلمے کے منکر نہیں، اس واسطے قانون یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہی سمجھ جائے گا۔ ایسا ہی کہ مسلمان مدینہ منورہ میں اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو تمہارے پیغمبر سے فیصلہ کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس جھگڑے کے اندر یہودی کا موقف ٹھیک تھا، اور یہودی یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے اپنے پادریوں سے، اپنے احبار اور رہبان سے فیصلہ کرا تو ان کی عادت یہ ہے کہ وہ رشوت لے کر فیصلے بدلتے ہیں، تو اس کا شاید مزاج یہ تھا کہ میں نے رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ نہیں کرنا، میں ویسے ہی حق پر ہوں، اور مسلمانوں کا نبی نے حق پر فیصلہ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اس نے کہا کہ تمہارے نبی سے فیصلہ کرا لیتے بھائی۔ وہ جو کلمہ گو تھا، اب میں یہ لفظ کلمہ گو استعمال کروں گا، یعنی کلمہ پڑھتا ہے مانتا نہیں، وہ جو کلمہ گو تھا اس کو پتا تھا کہ میرا موقف درست نہیں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہودیوں کے جو احبار و رہبان ہیں، قرآن کریم نے اس کے لیے احبار و رہبان استعمال کیا ہے، آپ حضرات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ احبار خبر کی جمع ہے، جو علم کا ماہر ہو، جس کو آپ عام عرف میں مولوی یا عالم کہتے ہیں۔ رہبان راہب کی جمع ہے، تارک دنیا جو پیر ہوتے ہیں۔ احبار رہبان مولوی اور پیر، یہودیوں کے جو مولوی اور پیر تھے ان کی صفت یہی تھی کہ وہ رشوتیں لے لے کر فیصلے بدلتے تھے۔ منافق کا موقف درست نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے احبار رہبان میں سے کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا نامی گرامی ان کا حبر تھا، لیڈر تھا، سردار تھا، کعب بن اشرف۔ یہ وہی کعب بن اشرف ہے، بعد میں ایک مسلمان نے اس کو قتل کیا تھا رسول اللہ کی توہین کرنے کے سبب سے، شاید آپ سن چکے ہیں۔ یہ بڑا لیڈر تھا یہودیوں کا، بڑا مالدار، بڑا نامی گرامی، آپ اس کو کہہ لیں کہ چودھری تھا، سردار تھا، نواب تھا، خان صاحب تھا، وڈیرا تھا، کیونکہ ہر علاقے کی اصطلاح ہوتی ہے نا۔ ہمارے صوبہ سرحد میں جو بڑا جاگیردار ہو تو وہ خان صاحب کہلاتا ہے۔ یہاں تو ہر پشتو بولنے والے وہ خان صاحب کہتے ہیں، ہر پشتو بولنے والے خان صاحب نہیں ہیں۔ جو جاگیردار ہے، بااثر ہے، جو کسی زمانے میں اباً جداً انگریزوں کا غلام رہا ہے، زیادہ تر جاگیریں تو انگریزوں نے ان کی وفاداری کی بنا پر دی ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو یا صوبہ سرحد میں ہو، سندھ میں ہو۔ تو ہمارے علاقے میں اس کو خان صاحب کہتے ہیں، پنجاب میں چودھری صاحب ہیں، بلوچستان میں سردار ہیں، اور سندھ میں وڈیرے ہیں، کسی علاقے میں گملک ہیں۔ یہ مختلف علاقوں کے اصطلاحات ہیں۔ تو وہ کعب بن اشرف بڑا وڈیرا تھا، اس کی ساری کہانی سنائیں تو آپ حیران رہیں گے۔ اس زمانے کے وڈیروں کی جو بدماشیاں ہیں وہ بتمام و کمال اس کے اندر موجود تھی۔ تو کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ کراتے ہیں، اور نام کے مسلمان کلمہ گو نے کہا اس سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نبی بھی مانتے ہو، ہم اپنا اس کو لیڈر تو مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، ہم اس سے فیصلہ کرائیں یا نہ کرائیں۔ لیکن جو کسی نبی پر ایمان رکھتا ہے، نبی سے بڑھ کون ذات ہوتی ہے؟ میں کلمہ گو نہیں ہوں، کلمہ نہیں پڑھتا، میں ان کو نبی نہیں مانتا، لیکن ان کو دیانتدار انسان مانتا ہوں، اور تم ان کو نبی مانتے ہو۔ نبی ماننے کے بعد پھر کیا اس سے زیادہ کی چیز ہو سکتی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس نے جب شرم دلائی اس کلمہ گو کو، تو بالآخر ناچار بادر ناخواستہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا فیصلہ کرانے کے لیے۔ وہاں پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بیانات لیے، صورتحال معلوم کی،
تو رسول اللہ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ یہودی سچا ہے، یہ کلمہ گو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ آپ کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار، دل نہ منے تھے حجتاں دے ڈھیر۔ وہ کلمہ گو جو تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں، اس لیے کہ اس کے حق میں جو نہیں تھا۔ وہاں سے باہر نکلے تو کہنے لگا چلو مدینہ کے حاکم سے فیصلہ کراتے ہیں، یعنی حضرت عمر سے۔ وہ کہنے لگا میں حیران ہوں، تم کیسا مسلمان ہو، تمہارا نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر کسی اور فیصلے کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا چلو خیر جیسا بھی ہو گیا، لیکن مدینہ کے حاکم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ یہودی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ جس کو ان کے نبی نے مدینہ کا حاکم بنایا نا، وہ بھی ہمارے لیڈروں مولوی پیروں کی طرح رشوت خور نہیں، اس کو اہل سمجھ کر ان مسلمانوں کے پیغمبر نے یہاں کا حاکم بنایا۔ تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مرضی یہی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ یہودی کے ذہن، اس منافق کے ذہن میں، جناب نے ہاتھ کلمہ گو کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت عمر کو یہودیوں سے بڑی سخت نفرت ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میرا مد مقابل یہودی ہے تو ایک دم تیش میں آ جائیں گے، فوراً میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ اس کم نصیب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں ایک یہود و نصارہ سے نفرت ہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ نبی نے ان کو اندھا دھند محبت بھی اور اندھی دشمنی بھی نہیں سکھائی۔ اصولوں کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اصولوں کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت رکھنی تو اللہ کے لیے اور بغض رکھنا تو اللہ کے لیے۔ لیکن یہ بات اس انسان کو سمجھ میں آتی ہے جس میں ایمان پکا ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ جو جملے ہیں ان کا مصداق بنا لیں۔ کسی سے پیار کریں، محبت رکھیں تو اللہ ہی کے لیے رکھیں، اپنی غرض کے لیے نہیں۔ اور کسی سے بغض بھی رکھنا ہے تو اللہ ہی کے لیے رکھنا ہے۔ ذاتی طور پر آپ کو اس نے کوئی برا بنا کہا ہے تو اس کو مستقل دشمنی عداوت میں نہ مانگو، ایسا نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ٹھیک ہے اس کے ساتھ زیادہ رغبت نہیں رکھتے، لیکن اس کے ساتھ بغض اور دشمنی نہ رکھیں، وہاں آپ کی ذاتی غرض جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ اور مسلمان کو اس بات اجازت نہیں کہ ذاتی غرض کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی پالنا شروع کر دے۔ یہاں پر دو آدمیوں کو آپس میں کچھ تنازع تھا، میں نام نہیں لوں گا اس واسطے کہ میں ان میں سے ایک دنیا میں نہیں اور ایک دنیا میں ہے۔ جو دنیا میں نہیں ہے اس کے لیے بھی خدا سے دعا کرتے ہیں خدا کی کروڑ رحمت نازل ہوں اس پر، اور جو نہیں ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں خدا سلامت رکھے، انہیں لمبی زندگی دے لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ دونوں کا میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، آپس میں کسی مالی معاملات تنازع ہوا تو مجھے پتا تھا کہ سچ کیا اور غلط کیا ہے، میں نے جو سچ ہے اس کا ساتھ دیا، حالانکہ دوسرے کے ساتھ میرا گہرا تعلق تھا۔ وہ صرف اتنی سی بات پر کہ میں نے سچ کا ساتھ کیوں دیا، ان نے میرے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے رب نے میرا مزاج فطرت یہ بنائی ہے کہ میں ہر ایک کے لیے مخلص ہوں۔ اس اخلاص کو انسان دل کھول کے کسی کے سامنے بتا نہیں سکتا، لیکن چونکہ مجھے میرے دین نے یہ سکھایا ہے، ہر ایک کے لیے ہمدرد بھی ہوں، مخلص بھی ہوں، خوشامد نہیں کرتا کسی کی۔ لوگوں کو کسی کا اخلاص کا پتہ خوشامد سے چلتا ہے، میں خوشامد کسی کی نہیں کرتا، اخلاص ہر ایک کے لیے الحمدللہ العظیم۔ لیکن اگر کوئی آدمی منفی مقصد کی بنا پر مجھے چھوڑتا ہے، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ یہاں کئی مثالیں موجود ہیں، مجھے چونکہ لمبا عرصہ 19 صدی کے قریب ہونے والی، بہت سارے میرے ساتھ ملے بھی اور ہٹے بھی، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کچھ ایسے تھے جب میرے ساتھ چلتے تھے تو ہر آدمی ان کو سلوٹ مارتا تھا،
خدا کی قسم. لیکن جب ہٹے میں نے کچھ نہیں کہا ان کو. تو ایسا کہ پھر جیسا کہ کل ان کو کوئی جانتا بھی نہیں, جو بالکل میرے قریب تھے اس وقت ہر آدمی کو سلوٹ مارتا تھا, میرے ساتھ لازم ملزوم سمجھتے تھے, اور جب ہٹے وہ بھی اپنی غرض کے لیے, میں نے ان کو نہیں دھکے دیے, اور بالکل منفی سوچ کی بنا پر پیچھے ہٹے. تو ایسا ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں ان کو, اگر یہاں آتے بھی تھے تو کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرتا تھا. میں نے کسی کو نہیں کہا رب کعبہ قسم کہ ان کے ساتھ نہ ملو, ان کو سلام نہ کرو. خود اللہ پاک نے انسانوں کے دل پھیر دیے. تو اس طرح کی شکلیں ہوتی رہتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اقدس کے اندر یہ نہیں تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر کسی سے نفرت کرنا شروع کر دے, ذرا ذرا سی بات پر غلو محبت ہو. محبت بھی تو اللہ کے لیے کرنی ہے, اللہ کے دین کے لیے کرنی ہے, اور اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ اللہ کے دین کی خاطر کے ذاتی اغراض کے لیے نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہی یہودی نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے ہیں, لیکن یہ بات میں بتا دوں اس سے پہلے آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا اور وہ میرے حق میں کر دیا ہے, لیکن یہ شخص نہیں مانا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ باقی یہ ایسی بات ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے, لیکن بہرحال ہم آپ کے پاس آئے. اب دیکھتے ہیں کہ ایک بے ایمان آدمی جو ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی باتوں کے اندر بھی مکاری فریبکاری ہوتی ہے. فاروق اعظم نے پوچھ لیا کہ واقعی یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے کہ حضور کے پاس آپ لوگ گئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں گئے تو تھے. انہوں نے کہا پھر میرے پاس آئے؟ ہاں جی آپ کے پاس آئے. اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں. دونوں کو بٹھایا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے, اپنی تلوار لا کر اس نام نہاد کلمہ گو کی گردن اڑا کر رکھ دی کہ جو نبی سے فیصلہ کرانے کے بعد پھر نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا, اس کے لیے میرا فیصلہ ایسا ہوتا ہے. جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے عزیز اقارب رشتہ دار جو اسی مزاج والے تھے, انہوں نے بڑا شور مچایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ دیکھیے جی عمر کے پاس اس لیے نہیں گئے تھے کہ آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے, بلکہ اس لیے گئے تھے کہ کوئی درمیانی راہ نکالی جائے, مصالحت کا راستہ اختیار کیا جائے. وہ سارا قرآن کریم کی آیت کے اندر موجود ہے. اللہ نے ان کا وہ سارا جو نقشہ بیان کر دیا کہ ان کی سوچ اس قسم کی ہے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھڑکایا, مگر وہ اللہ کے نبی تھے, ان پر خدا کی وحی آ گئی, وحی کے ذریعے سے سب کچھ معلوم ہو گیا. اب قرآن کی آیتیں غور سے پھر دوبارہ سنیں. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آپ پر جو شریعت نازل ہوئی اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اور آپ سے پہلے جو شریعتیں آئیں, جو کتابیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرائیں. طاغوت کہتے ہیں باطل پرست کو. وہ جو یہودیوں کا بڑا لیڈر تھا کعب بن اشرف, اس کو قرآن کریم نے طاغوت کہا ہے. یہ طواغیت ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں. ہر وہ آدمی جو باطل کا علم بردار ہو, باطل موقف کا علم بردار ہو, وہ طاغوت ہے. یہ ایک عام قانون ہے, وہ چاہے مسلمان کہلانے والا ہے یا غیر مسلم ہے, وہ طاغوت ہے. جو اللہ کا باغی ہے, اللہ کے رسول کا باغی ہے, وہ طاغوت ہے, نام اس کا کوئی بھی ہو. اللہ فرماتے ہیں وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ ان کو حکم ہوا تھا کہ طواغیت سے فیصلے نہیں کرانے, اللہ کے باغیوں سے فیصلے نہیں کرانے, دین اور ایمان کے دشمنوں سے فیصلے نہیں کرانے, لیکن یہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان نے ان کو بہکا کر دور کے راستے میں ڈال دیا. جب انہیں کہا گیا کہ اللہ اس کے رسول سے فیصلے کراؤ, رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تم دیکھتے ہو منافق کو. اب قرآن کریم میں یہ لفظ واضح کر دیا کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو کلمہ گو ہوتا ہے لیکن کلمے کی حقیقت کو دل سے نہیں مانتا. اگر کلمہ زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا, دل سے نہیں مانتا, وہ منافق نہیں, وہ کافر ہے. لیکن کلمے کا اظہار و اقرار کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ بولتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, لیکن دل سے اسلام کی حقیقت کو نہیں مانتا, تو قرآن کی زبان میں وہ منافق ہے. ایسے منافق مدینہ طیبہ میں بے شمار تھے,
اور ایسے منافقوں کی اب تو اتنی بہتات ہے کہ گننے میں نہیں آتے، اور ہر شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہے۔ اب سے 300-400 سال پہلے ہمارے اس سرزمین ہندوستان، اس کو میں سرزمین ہندوستان اس لیے کیونکہ اسی سے الگ ہوا ہمارا ملک، سرزمین ہند، یہاں ایک خاندان گزرا ہے شاہ ولی اللہ کا، جن کے احسانات سے اس بر صغیر کے مسلمان نہ صرف اب بلکہ صبح قیامت تک کے لیے سبق دوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے، کن جبر والے حالات کے اندر ان باپ بیٹوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی خدمت کی، قرآن کی تفسیر کو پھیلایا، اور احادیث مبارکہ کے سب باپ بیٹے محدث کہلاتے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے خود قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ لکھا اور مختصر حواشی بھی ہیں۔ پھر ان کے بڑے صاحبزادہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فارسی زبان میں تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی۔ اس زمانے کے بااثر لوگوں نے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی تھیں، کیونکہ شاہ صاحب کا جو قلم تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، وہ ایسا تھا کہ جیسے دنیا میں تلوار کا کام لیتا، تو ان ظالموں نے ان کی انگلیاں کٹوا دی تاکہ نہ ان کی انگلی رہیں گے نہیں لکھیں گے، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہے۔ پھر ان کے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین، انہوں نے فارسی اردو زبان میں لفظی ترجمہ لکھا قرآن کریم کا۔ پھر ان کے تیسرے صاحبزادے شاہ عبد القادر، جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، دلی شہر کی ایک چھوٹی سی مسجد میں معتکف بن کر 40 سال تک اللہ سے استخارے کر کر کے دعائیں مانگ مانگ کر قرآن کریم کی تفسیر نہیں لکھی، صرف ترجمہ لکھا ہے، اور مختصر، بہت مختصر حواشی۔ مثلا اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران رہیں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے، اس پر کیا تفسیر لکھی ہے؟ یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کریں۔ اور قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ایسے ایسے کچھ الہامی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ خدا کی قسم صدیاں بیت جائیں گی، لیکن شاہ عبد القادر رحم اللہ کا وہ ترجمہ جو ہے اس کی حاکمیت برقرار رہے گی۔ بڑے بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عربی میں نازل نہ کیا ہوتا، اردو میں نازل کیا ہوتا، تو وہی الفاظ ہوتا جو شاہ عبد القادر کے ہیں۔ ایسا کمال کے الفاظ ہیں جسے کہتے ہیں کوزے میں سمندر بند رکھنا۔ بعض قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ مختصر اور جامع الفاظ کے اندر آدمی حیران رہ جاتا، لیکن شاہ صاحب کو دیکھتا تو اس نے ایسے انداز سے کیا کہ سوچتا رہ جاتا کہ یا اللہ کیسا اللہ نے الہام کیا تم۔ یہ تیسرے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کے، اور جو چوتھے صاحبزادہ تھے شاہ عبد الغنی، ان کے تصنیفات کا پتہ نہیں، البتہ شاہ عبد الغنی کے ایک بیٹے جس کو شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ وہ زمانے میں ان کو جہاد کا جو کام کیا تھا، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید یہ استاد اور شاگرد، پیر اور مرید تھے۔ سید احمد شہید یہ پیر تھے اور شاہ اسماعیل شہید ان کے مرید تھے۔ ان دونوں پیر مرید نے جو کام کیا ہے، میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو آپ وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے، اتنی سی بات میں کہہ دیتا ہوں۔ سخت گرمی کے موسم میں شاہ اسماعیل شہید دلی کی جامع مسجد کے فرش پر، آپ جانتے ہیں کہ بادشاہی مسجد یا آپ مسجد شہداء کے پتھر کے فرش پر آپ کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہو تو ننگے پیر پھریں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اس فرش پر ننگے پیر گھنٹوں پھرتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا جہاد کی ٹریننگ کر رہا ہوں، اسلام کی بالادستی کے لیے بالآخر مجھے ننگے پیر بھی پھرنا پڑے گا، سردی اور گرمی کا لحاظ کیے بغیر مجھے پھرنا پڑے گا، اس وقت ابھی اپنے پیروں کے اندر جو سختی پیدا کر رہا ہوں۔ اور بالا کوٹ میں ان کی قبر ہے۔ آپ حضرات اگر بالا کوٹ گئے ہیں تو یقین دیکھی ہوگی، اور نہیں دیکھی تو اس طرف جائیں تو ضرور دیکھیں۔ میں جب گیا تھا ان کی قبر پر ایک فارسی زبان کا ایک شعر لکھا میں نے پڑھا تھا،
پتہ چلا کہ ہندوستان کا کوئی شاعر آیا تھا تو اس نے وہ لکھا اور اس کو کتبہ لگ گیا. کچی قبر ہے شاہ صاحب کی، بالکل کوئی لمبا چوڑا مقبرہ کچھ نہیں، ایک عام سا قبرستان ہے، اس کے اندر شاہ صاحب کی قبر ہے. اس قبر پر یہ لکھا ہے: اے ذبیح اللہ، اے ذبیح اللہ اسماعیل ما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے جن کے گرے پر چھری پھیری تھی اس کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو وہ ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کہلانے لگے. حالانکہ گردن کٹی نہیں، لیکن اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا. وہ ذبیح اللہ شمار ہوتے ہیں. انہی کے ہم نام شاہ اسماعیل شہید. اس شاعر نے کہا: اے ذبیح اللہ اسماعیل ما، اے اللہ کے نام پر جان قربان گردن کٹانے والے ہمارے زمانے کے اسماعیل، شد ندایت سور اسرافیل ما، تیرا وہ پیغام اور تیرا وہ اعلان اور تیری وہ محنت اور کوشش اور تیری وہ تحریک جو ہے ہمارے لیے سور اسرافیل بن چکی ہے. خون خضرا در کہو کوثار ریخت، تو نے اس پہاڑوں کے اندر آ کر اپنا خون بہا تو دیا ہے، لے کے بیجے حریت در ہند بیخت، لیکن تو نے تیری اس کوشش نے تیری اس قربانی نے پورے ہندوستان کے اندر حریت کی ایک بیج بو دیا ہے. یہ آج جو آپ کا پاکستان ہے، سابق صدر پاکستان ایوب خان مرحوم نے شاہ صاحب رحم اللہ کی قبر پر جا کر یہ کہا تھا. اس نے ہندوستان کی ساری تاریخ پڑھی ہوئی تھی. کہنے لگا پاکستان کی بنیاد شاہ اسماعیل شہید نے یہاں اپنا خون بہا کر رکھی تھی. یہ ایوب خان کا جملہ ہے. میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی، بات کر رہا تھا شاہ ولی اللہ کی رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے فارسی زبان میں قرآن کی ترجمہ میں لکھا ہے. مختصر حواشی بھی ہیں جن کو فارسی زبان سے کچھ آشنائی ہے وہ سمجھتے ہیں. میں ایک طالب علم رہا ہوں فارسی زبان کو، الحمدللہ مجھے فارسی کتابیں جو ہیں بڑا لذت ملتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. میرے پاس ہے شاہ صاحب نے فارسی زبان کے اندر قرآن کریم کے تفسیر کے اصول لکھے تھے. اس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر. کسی عالم نے اس فارسی سے عربی میں منتقل کر دیا اس کو. میرے پاس ہے، فارسی عربی دونوں موجود ہیں. اس کے اندر قرآن کریم کے تفسیر کے اصولوں میں شاہ صاحب، میں اصل میں بات سمجھا رہا تھا، یہ جتنے بھی ہیں نا وڈیرے، ان کی بات سے مجھے بات یاد ہے، شاہ صاحب کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا. انہوں نے فرمایا قرآن کریم کے اندر جہاں یہودیوں کے احبار اور رہبان کا تذکرہ آپ پڑھیں، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے زمانے کے مولوی اور پیروں کو دیکھیں، پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. ہر مولوی نہیں، جو جھوٹے مولوی اور بے ایمان قسم کے پیر، اور اس جنس کی یہاں کوئی قلت نہیں ہے. اب تو سوشل میڈیا نے سب کچھ ننگا کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر، خدا کی قسم کب کچھ ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو دل میں آتا ہے یا اللہ یہ زمین پھٹے تو یہ سارے زمین کے اندر دھنس جائیں. ایسے ایسے بدکار بھی پیر ہیں، ایسے فاسق فاجر وہ بھی پیر ہیں، اور اس قوم کو باقاعدہ لوٹ رہے ہیں، ان کے دین کو بھی، ایمان کو بھی، اور ان کی عزتوں کو بھی لوٹ رہے ہیں. تو شاہ صاحب نے کہا احبار و رہبان کو سمجھنا ہو قرآن کریم کے اندر اپنے زمانے میں مولوی پیروں کو دیکھیں، اور منافقین کو سمجھنا ہو تو اپنے زمانے کے حکمرانوں کو، وڈیروں کو، سرداروں کو، چودھریوں کو، نوابوں کو دیکھیں. منافقین کی صحیح تعبیر جو ہے یہ لوگ ہیں. یہ شاہ صاحب نے لکھا، میں نے نہیں لکھا، جس کا دل چاہے تو الفوز الکبیر کا مطالعہ کر لے. 400 سال پہلے لکھی اس بات، آج بھی بالکل 100% صادق آتی. یہ کہنے کو سارے مسلمان ہیں لیکن دل میں اسلام کے بیزار ہیں. اپنے ماضی کے اندر بھی اسلام بیزار لوگوں کو دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں. سب مسلمان ہیں لیکن اسلام بیزار ہیں، کفر پسند، کفر کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اسلام کی ہر بات ان کو بری لگتی ہے. مسلمان ہے یہ. قرآن کریم کہتا ہے اذا قیل لهم تعالوا الى ما الى الرسول انزل الى الرسول، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا اس کی طرف آؤ،
رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ کنی کترا رہے ہیں، ہیر پھیر کر رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیا انجام ہوا کہ جب ان منافقین کا وہ وڈیرا جو منافق تھا مارا گیا، مصیبت پڑی، جاؤ کا میرے نبی یہ آپ کے پاس آتے ہیں اس کے رشتہ دار، یحلفون باللہ، پھر قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصد تو کوئی موافقت صلح و صفائی کا معاملہ پیدا کرنا تھا۔ یہ اللہ صاحب اور کچا چٹا ان کو کھول رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں کے روگوں کو جانتا ہے، جو جھوٹ ان کے دلوں کے چھپائے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ فاعرض عنہم، میرے نبی ان کو دفع کریں، ان درگزر کریں ان کو، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، کوئی بات ان کے حق میں مفید ثابت ہو سکتی تو کہہ دیں۔ پھر فرمایا آخری قانون میرے لیے اور آپ کے لیے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جس شخص نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کان کھول کر سن لے، ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے مطابق اس کی ہر بات مانی جائے۔ رسول اللہ مطاع مطلق ہیں، جب نبی آ گئے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، دل جان سے مان لیا، تو پھر اپنی مرضی باقی نہیں رہتی مسلمان کی۔ پھر ہر زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھنا کہ میرے نبی کی تعلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خوشی کے معاملات ہوں، میرے غمی کے معاملات ہوں، میرا کاروبار ہو، میری تجارت ہو، میری عدالت ہو، میری حکومت کا نظام ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھنی پڑے گی۔ پھر تو نبی کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، صحیح حدیث ہے، صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص اس کے راوی ہیں۔ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص جو مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعوے دار ہے، وہ کان کھول کر سن لے، اپنے ایمان کو ٹٹولے۔ مومن کب بنے گا؟ حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب میں جو نظام لایا ہوں، جو اصول لے کر آیا ہوں، اگر اس کی ساری خواہشات اس کے تابع ہو جاتی ہیں تو سمجھے کہ وہ مومن ہے، اگر میرے ہوئے لائے نظام کے بارے میں اس کی خواہشات اس کے تابع نہیں ہوتی تو سمجھ لے کہ لا یؤمن، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے، کسی دوسرے کے فتوے کی ضرورت نہیں، خود ہی اپنے مومن ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا۔ یہ کوئی مسلمانی چپک نہیں گئی ہمارے ساتھ کہ ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہو گئے۔ مسلمانی کے لیے وہ کردار اپنانا پڑے گا، اپنا ظاہر اور اپنا باطن، اپنے ساری زندگی کے معاملات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے مطابق بنانی پڑیں گے۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہی ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی پاکستان ہے۔ 70 برس جو ہے اس پر جو گزر چکے ہیں، یہ اسلامی پاکستان ہے، اس کا عدالتی نظام اسلام کے مطابق ہے، اس کے تھانے کچہری اسلام کے مطابق ہیں۔ کون سا شعبہ ایسا ہے جو اسلام کے مطابق، سوائے اس کے کہ مسجد کے اندر مسلمان جو چند رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں، اس پر امید رکھی جا سکتی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق، احادیث مطابق مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، بس۔ اس کے مسجد کے حدود سے باہر کہاں اسلام؟ بازار میں کاروبار اسلام کے مطابق ہوتا ہے، دفتروں کے اندر دفتری نظام اسلام کے مطابق ہے، عدالتوں کے اندر جو کچھ اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، حکمران طبقہ جو اوپر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اسلام کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو پھر مومن کہلانے کے حقدار کہاں سے بن گئے؟ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، خود فریبی ہے۔ آپ اس کا نام پاکستان رکھ لیا، ٹھیک ہے، کچھ اور نام رکھ لیں، کچھ اور نام رکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اسلامی پاکستان نہ کہیں۔ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے دین کو بالادستی حاصل ہو ہر شعبہ زندگی میں،
مسجد میں نماز پڑھنے کا نام اسلامی ملک نہیں، اس سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہندوستان میں موجود ہیں۔ 1980 میں ہم گئے، تقریباً 10 دن ہندوستان میں رہے، ایک ہفتہ دہلی شہر کے اندر رہے، چند روز دیگر مقامات پر۔ میں اپنی عینی مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ میں نے مسجدیں بھری دیکھی ہیں مسلمانوں سے۔ دلی کی جامع مسجد میں جب ہم پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، ہمیں نماز کے لیے جگہ نہیں ملی، ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ میرے ساتھ ہماری مسجد کے جو منتظم اعلیٰ چودھری عبدالحکیم صاحب وہ بھی تھے، کچھ اور بزرگ بھی تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم بھی تھے۔ ہمیں مسجد میں جگہ نہیں ملی۔ جب لوگ نماز پڑھ کر نکلے تو تھوڑی سی جگہ ہمیں ملی، تو پھر میری زبان سے نکل گیا، میں نے ایک مسلمان سے پوچھ لیا کہ یہاں کوئی جلسہ تھا؟ ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا نا کہ مسجدیں جلسوں کے اندر بھرتی ہیں، عام حالات میں نہیں بھرتی، جیسے ہمارے ملک کا ایک مشاہدہ ہے۔ تو وہ ہندوستانی مسلمان کہنے لگے کون سا جلسہ؟ پھر اس نے ہماری سلواریں قمیضیں دیکھ کر سمجھا کہ یہ ناواقف پاکستانی ہے، کہ نہ بھائی یہاں کوئی جلسہ، یہ جلسہ ہر روز ایسا ہوتا ہے۔ آپ حضرات جو پرانے ہیں یا دہلی جو گئے ہیں، مسجد میں دیکھی ہوگی، بڑی مسجد ہے، بادشاہی مسجد کا رقبہ زیادہ ہے ہماری لاہور کی، لیکن وہ بھی شاہی مسجد ہے، اس میں نماز کی جگہ نہیں ملی ہمیں۔ اس طرح دیگر کئی مقامات میں ہم نمازیں پڑھی ہیں۔ میں سہارنپور گیا، وہاں مسجدیں بھری ہوئی دیکھی۔ تو اگر مسجدوں کے اندر نمازیوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ملک اسلامی ہے تو ہندوستان اسلامی کیوں نہیں؟ اس لیے ہندوستان اسلامی نہیں کہ وہاں کا نظام حکومت غیر اسلامی ہے، اس واسطے وہ اسلامی جمہوریہ نہیں کہلا سکتا۔ تو یہاں کا نظام حکومت غیر اسلامی ہونے کے بعد یہ کیسے اسلامی بن گیا؟ جہاں اسلامی احکام کو بالادستی حاصل نہ ہو وہ ملک اسلامی نہیں ہوتا۔ یہ خود فریبی ہے، فراڈ ہے خدا کے ساتھ، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک اپیل کروں گا، میں خدا کرے کہ میرے دل کے اندر جو بات ہے وہ آپ کے دل میں پہنچ جائے۔ آپ جتنی بھی شعوری زندگی گزری ہے، جب سے آپ ووٹ اپنا کاسٹ کرتے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے ووٹ دیے ہوں گے ان سیاسی جماعتوں کو، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا تانا بانا کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے جتنے لیڈران ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ آپ جب ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کس چین سے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے جس آدمی کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ اس کا کردار معلوم نہیں ہوتا؟ آخر اس کی کچھ زندگی، جب وہ الیکشن کے اندر امیدوار بن کر آئے تو کچھ زندگی آپ کے سامنے ہوگی اس کی۔ کیا اس ووٹ کو جو آپ نے جس بھی انسان کے حق میں استعمال کیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھنا؟ میں حدیث سنا دیتا ہوں، میری اپنی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اعمالکم عمالکم، تمہارا یہ ووٹ ایک عمل ہے انسان کا، عمال یہ تمہارے حاکم بنیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر خیر کا کام کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آئے گا، اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر کوئی شر کا کام کرے گا، برا کام کرے گا، وہ بھی اس کے سامنے آئے گا۔ انسان نے اپنے ہر عمل کے بارے میں جواب دینا ہے کہ میں کس کے حق میں۔ ہمارے سامنے ایک رسا گیر، دھوکہ باز، فراڈیا، چلتا پرزا ہوتا ہے، لیکن کسی ایسی جماعت کا آدمی ہوتا ہے جو چڑھ دی ہوئی جماعت ہے، اس کا امیدوار ہوتا ہے، ہم اس کے حق میں ووٹ استعمال کریں۔ مقابلے میں ایک شریف آدمی ہوتا ہے، یعنی مقابلتاً وہ شریف آدمی ہے،
لیکن اس کی جماعت کوئی نامی گرامی جماعت نہیں، اس وقت اس کو ووٹ نہیں دیتے ہم۔ کیوں؟ یہی ذہن میں ہوتا ہے نا کہ کل کو تھانے کچہری کے اندر جو ہے مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ آدمی جائے گا، اس شریف آدمی نے نہیں جانا۔ سیدھی سی بات ہے، جو آدمی سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھتا ہے وہ اپنے بیٹے کے حق میں بھی نہیں جائے گا کہ میرے بیٹے نے غلط کام کیا، میں اس غلط کام کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ لیکن جو آدمی ہر جگہ کے اندر جا سکتا ہے، ہیر پھیر کرنا جانتا ہے، مکر کرنا جانتا ہے، وہ جائے گا۔ اور ہمارے تھانے کچہریوں کا حال یہی ہے۔ ہم ووٹ تو اس غرض سے دیتے ہیں، اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے ہم ووٹ استعمال نہیں کرتے نا۔ ہمارے ذہن کے آخری کونے میں کہیں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس ملک میں اسلام کو بالادستی حاصل ہو۔ جب یہ قوم چاہے گی، یہاں کا پاکستانی مسلمان چاہے گا دل سے، اللہ سے مانگے گا بھی تو خدا اس کو بہتر حاکم بھی دے دیں گے۔ آج تک پاکستانی قوم نے نہیں چاہا کہ اللہ ہمیں کوئی بہتر حاکم دے۔ ہم نے اپنی شعوری زندگی بد سے بدتر ہی دیکھیں۔ پھر روتے ہی رہتے ہیں۔ اب جو کچھ رونا ہے اس وقت آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی اس معاشرے کے اندر رہتا ہوں، اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کے حقوق متاثر ہوئے تو ہمارے بھی ہوئے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے حکمرانوں کے غلط فیصلوں سے، ہم بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ہفتہ کی سبزی 300 روپے کی خریدا کرتا تھا، میں اپنے گھر کا سودا خود لاتا ہوں، کسی اور پہ اعتماد نہیں کرتا۔ اب مجھے 1600 روپے کی لینی پڑ رہی ہے۔ یہ سنی بات نہیں، میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ میرے گھر کے چولہے گیس کا بل جو 400 روپے آیا کرتا تھا، پچھلے مہینے کے اندر 2700 روپے دیا۔ مجھ سے کس چیز کی تائید کرائیں گے؟ یہ ہے نیا پاکستان؟ یہ اس قوم کو سہولت دی گئی ہے؟ اب تو ہر جگہ کے اندر، ہر گلی کوچے کے اندر لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل سے مشکل وقت ہی آئے گا۔ اللہ پاک کبھی راحت نہیں دیتے۔ اس عذاب کو، اس سے پہلے کے عذاب ہوں، اس سے پہلے کے عذاب ہوں یا اب کا عذاب، اس کو ہم نے خود مسلط کیا ہے۔ میں نواز شریف صاحب کو یہیں دروازے کے سامنے بات کھڑا 2-3 باتیں کہی تھی۔ میں نے کہا میں ایک مسجد کا امام ہوں، کے دین کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ اس وقت وزیر اعظم تھے۔ میں نے کہا 2-3 باتیں آپ سے خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مصافحہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے غریب متاثر ہوتا ہے، متاثر سے مراد ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نہ کرنا۔ نمبر 2، اسلامی اصولوں کو نہ چھیڑنا۔ حاکم رہنا ہے، حکومت کرنی ہے، ان 2 باتوں کو پیش نظر رکھنا۔ کسی پر ظلم نہ ہو، غریب پر ظلم نہ ہو، اور اسلامی اصولوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ لیکن شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ پاگل آدمی، اس کی کیا حیثیت ہے، کوئی بہت بڑا لیڈر ہوتا، بڑا جبہ دستار والا ہوتا، 10 القاب آگے پیچھے اس کے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی۔ بہرحال جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک دفعہ، آپ حضرات کو یاد ہوگا، انہوں نے ایک عام اعلان کیا تھا کہ مجھے بہتر مشورے دیجئے۔ میں نے بھی ایک خط لکھا تھا، اس کے اندر کچھ احادیث اور قرآن کریم کی آیات صرف، میں نے کہا یہ صرف آپ کے لیے ہیں، اس میں خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا، اللہ کا نبی آپ کو کیا ہے، جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں۔ صرف جواب اتنا آیا کہ شکریہ آپ کا خط مل گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ بھی اس پر عمل نہیں ہوا۔ بات یہ ہے، میں کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھانے والا، کسی پارٹی کا نہیں۔ میں ہر انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں، جو موجودہ حکمران ہیں ان کے لیے بھی خدا ان سے بہتر فیصلے کرائے۔ اگرچہ اس وقت تک کوئی اچھا کام ان سے ہوا نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اچھا کام کرنے کی توفیق دے، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی سے بلا وجہ انتقام نہ لیں،
اور اسلامی دفاعات کو اصولوں کو نہ چھیڑیں. اب تک کوئی ان کے جتنے اقدامات ہیں دینی نقطہ نظر سے بالکل افسوسناک ہیں. اور اب جو اندیشے ظاہر کیے ہیں، کل جو انہوں نے افتتاح کیا ہے پابند رات تک پہنچ چکی ہوگی. یہ بہت قریب راستہ ہے قادیان کا. قادیانیوں کے جانے کے لیے یہ راستے کھولے گئے ہیں. خدا کرے کہ یہ اندیشے غلط ہوں، لیکن جن لوگوں نے نقشہ، ہمیں پورا نقشہ ہمارے سامنے آ گیا، واٹس ایپ پر آ گیا سب نقشہ، کہ یہاں سے انہوں نے وہ افتتاح کیا، وہاں سے قادیان کتنا نزدیک ہے. مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس سیالکوٹ اسی راستے سے آتا جاتا تھا. کہیں وہ اندیشے ثابت نہ ہوں کہ یہ سارا تانا بانا جو ہے قادیانیت کے لیے سب کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ اندیشے غلط ہوں. بہرحال اس وقت تک کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں آئی. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر فیصلے لے لے. اللہ قادر مطلق کے دلوں کا پھیرنا میرے رب کا کام ہے. ہم دعا گو ضرور ہیں لیکن کسی خوشفہمی میں مبتلا نہیں. آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، آخر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جب بھی الیکشن کا موقع آئے یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا محلے دار ہے. یہ دیکھیں کہ اس ووٹ کے بارے میں میرے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ ضرور اللہ پاک آپ کی تمناؤں کے مطابق آپ کے لیے فیصلے کریں گے. کیونکہ قانون یہ ہے کہ اللہ جو قوم اللہ سے خیر مانگتی ہے خدا اس کو خیر دیتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ ہمارے لیے بہتر فیصلے کرتا اللہ اس کے اوپر عذاب نازل کرے. خیر چاہنے والوں کے لیے اللہ خیر لاتے ہیں، لیکن جو خیر نہیں چاہتے، اغراض دنیاوی پیش نظر ہوتی ہیں تو رب العالمین کو پھر کوئی ضرورت بھی نہیں. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کے ان اصولوں کے مطابق کہ نبی کی اتباع اور اطاعت ہماری زندگی کا مشن اور محور بن جائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں، اور اللہ ہمارے ملک کے اندر بھی اسلامی نظام کے بالدستی کے راستے کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت.